بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں زہر ہوتی ہیں، اور وہ جیسے کہ زہر میں بھی مختلف قسم ہوتے ہیں. بعض زہر آہستہ آہستہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور بعض زہر ایک سیکنڈ میں انسان کا کام تمام کر دیتا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہوتی تو زہر نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال، غلط استعمال سے انسان کی حق میں زہر ثابت ہو جاتی ہے. ان میں سے دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اتنی بری چیز ہے، اتنا نقصان پہنچاتی ہے انسان کو کہ اس کے اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہے. اب اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں مداخلت کی طرح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت جلال میں آ جاتا ہے جو آدمی تکبر کرتا ہے. تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا کہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صرف یہ وہی کر سکتا ہے. بندوں کو یہ کرنا جائز نہیں ہے. ایک اور زہر ہوتا ہے انسان کے لیے، اور وہ ہوتا ہے نظر بد. حاسدین کا حسد اور خراب نظر والوں کی نظر، یہ بھی انسان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اب آپ دونوں چیزوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کون سی چیز کس لیول کی خراب ہے. یہاں پر سب سے پہلے آپ بیان کریں گے کہ نظر بد ایک بری چیز ضرور ہے کہ انسان کو ہلاک کرتی ہے، انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن نظر بد سے زیادہ خطرناک چیز ہے خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. تو اب اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دنیا میں اپنے مرتبے کی فکر کرنا، اپنے مقام کی فکر کرنا، یہ کتنی بری چیز ہے، اس کا ذکر آپ بعد میں کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے تھوڑی خراب ہے وہ کتنی خراب ہے پہلے وہ جان لو، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ جو زیادہ خراب ہے اس کا کیا حال ہے. پر تاؤست مبینو پائے بھی تاکہ سوء العین نقشایت کمی. آپ کہتے ہیں انسان کے اندر کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور انسان ہمیشہ اپنی اچھائیوں کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اپنے برائیوں پر اس کی نظر نہیں جاتی، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو وہ نہیں دیکھتا. دیکھے گا تو دوسروں کی کمی کوتاہیوں کو دیکھے گا، خود کی نہیں دیکھے گا. خود کی دیکھے گا تو اس کی اچھائیوں کو دیکھے گا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اچھائیوں سے زیادہ اپنی برائیوں کو دیکھے، اور اپنی برائیوں کو ہی ہائی لائٹ کرے. لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنی صلاحیت کا، اپنی قابلیت کا. کیونکہ جیسے مور ہوتا ہے، مور کے اندر بھی مختلف قسم کے خوبصورت پر ہوتے ہیں جس سے وہ بڑا ناز کرتا ہے کہ مجھے اتنے اچھے پر دیے گئے ہیں، اور پھر وہ ناچتا ہے. لیکن وہ خوبصورت پر ہی مور کو گرفتار کرنے کا سبب بنتے ہیں. تو مور کو چاہیے کہ اپنے پروں پر توجہ نہ کرے، بلکہ اپنے ان پاؤں کو دیکھے جو اس کے خراب مانے جاتے ہیں. مور بڑا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس کے پاؤں بڑے خراب ہوتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ مور کی طرح اپنی نظر اپنے پروں پر نہیں بلکہ اپنے پاؤں پر رکھے. تاؤس کہتے ہیں مور کو فارسی میں. پر تاؤست مبی، مور کے پروں کو مت دیکھو، وہ پائے بھی، پاؤں کو دیکھو. تاکہ سوء العین نقشایت کمی، تاکہ نظر بد کی وجہ سے تم شکار نہ بن جاؤ. لوگ تمہاری اچھائیوں کو، تمہارے اندر موجود اچھے صفات کو، کمالات کو، تمہارے ہنر کو دیکھیں گے تو نظر لگا دیں گے، اور یہ نظر تمہارے لیے مہلک ثابت ہو جائے گی. نظر کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نظر کوئی حقیقت نہیں ہے. العین حق کہا گیا حدیث میں. نظر بد کا لگنا حق ہے، یقینی ہے، نظر بد لگتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ موت کے جو انسان کے ظاہری اسباب ہیں،
آدمی بیماریوں سے مرتا ہے، آدمی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، آدمی حملوں سے مرتا ہے، ویسے ہی آدمی نظر بد سے بھی مرتا ہے، اور دنیا میں مرنے والوں کی زیادہ تعداد نظر بد سے مرنے والوں کی ہوتی ہے۔ یوں مت سمجھو کہ نظر بد، بری نظر آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور کسی کی بھی نظر اگر آپ کے اوپر بری لگ جائے تو اس کے برے اثرات آپ کے اوپر پڑتے ہیں، اور یہ بری نظر آپ کی اچھائیوں پر پڑتی ہے، آپ کے کمالات پر پڑتی ہے، آپ کی اچیومنٹس پر پڑتی ہے، آپ کی صلاحیتوں قابلیتوں پر پڑتی ہے، آپ کے جاہ و منصب پر، آپ کی شخصیت پر پڑتی ہے۔ آپ کے بری صفات پر بری نظر نہیں پڑتی، اچھی چیزوں کے اوپر ہی بری نظر پڑتی ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی، کئی احادیث کی کتابوں میں نظر بد کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی سفر پر جا رہے تھے، تو سفر میں تھے، راستے میں آپ کو نہانے کی ضرورت پڑی، تو آپ نے اپنا قمیص اتار کر کسی ایک مقام پر نہانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو آپ نہا رہے تھے تو وہاں پر عامر بن ربیعہ نام کے ایک صحابی تھے، ان کی نظر پڑی، چونکہ آپ بہت گورے چٹے تھے، خوبصورت تھے، آپ کا جسم بھی اچھا تھا، تو دیکھ کر بڑی تعریف کی، کیا اچھا جسم ہے، کیا رنگ گورا ہے، اتنے گورے رنگ کا آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس طرح سے انہوں نے کامنٹ پاس کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کامنٹ پاس کیا، سہل بن حنیف گر پڑے، اور گرے اور ایسی حالت ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی کہ اب آپ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نظر بد معلوم ہوتی ہے، کیا تم کو کسی پر شک ہے کہ کسی کی نظر لگی ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عامر بن ربیعہ نے ایسا کامنٹ پاس کیا تھا ان کو دیکھ کر، تو اس کے بعد ان کی یہ حالت ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، یہ اسی نظر بد کا اثر ہے، ایک کام کرو، عامر بن ربیعہ کو بلاؤ۔ تو عامر بن ربیعہ کو بلایا گیا، تو حضور نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں ان کو دیکھ کر خیال کیا، ایسا کیوں سوچا؟ تم کو یہ حق نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، کسی پر بری نظر ڈالنے کا۔ اب ہو گیا اتفاق سے، انسان ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ایک ٹب لو پانی کا بڑا سا، اس کے اندر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر غسل کرو، اپنے سر کے اوپر سے، اپنے پورے جسم کے اوپر سے پانی ڈالو، اور وہ پانی ٹب کے اندر جمع ہونے دو، بہنے مت دو۔ اور جب انہوں نے پانی ڈال لیا تو پھر وہی پانی جو ان کا نہایا ہوا تھا، وہ پانی حضور نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر سہل بن حنیف کے اوپر ڈال دو۔ تو جیسے ہی وہ پانی سہل بن حنیف کے اوپر ڈالا گیا، وہ ایک دم صحت یاب ہو گئے، اور ایسے ہو گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ نظر بد حق ہے، لگتی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نظر لگنے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اور بہت سارے آپ کو حدیث ملتے ہیں، نظر بد کے کیسے لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، اور لگنے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ مگر احتیاط کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ نظر لگنے سے پہلے ہی اپنی صلاحیتوں قابلیتوں کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے کرامات، اپنی بڑی بڑی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، مظاہرے نہ کریں، پرفارمنسز نہ دکھائیں اپنی قابلیت کے، اپنی صلاحیت کے، بلکہ اپنے پروں کو دیکھیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں، اور اسی کے حساب سے خوشحال زندگی بسر کریں، اور احتیاط کریں، اور نظر بد کی دعا پڑھتے رہیں، تاکہ پہلے کا پہلے پریکاشنری میجرز کے طور پر آپ نظر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دعا بتائی گئی ہے، جو پڑھتا ہے اس کو نظر بد سے حفاظت رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی بتایا گیا ہے، جو لوگ یہ پابندی سے پڑھتے ہیں وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر کسی اور کو نظر لگ جائے تو پڑھ کے پھونکنے کا طریقہ بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہنا چاہیے اعوذکم بکلمات اللہ التامہ، جیسے ابھی میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ اپنے خود کے لیے ہے، لیکن دوسروں کو جب پڑھ کے پھونکتے ہیں تو اعوذکم بکلمات اللہ التامہ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات حسنین علیہم السلام، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو جب وہ چھوٹے تھے، جب ان کو نظر لگنے کا ڈر تھا، خوف تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان دونوں بھائیوں کو یہ دعا پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر ملتا ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ بہت مختصر چھوٹی دعا ہے، یاد کر لیں تو آسانی سے یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نظر بد یقیناً ہے اور اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بے لغزت کوہ از چشم بداں یزلقون کا ازنب برخاں آیاں۔ نظر بد وہ چیز ہے جس سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں۔ اتنی پاورفل چیز کا نام ہے بری نظر، پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی نظر بد کے اثر سے اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے۔ یزلقون کا ازنب برخاں آیاں، قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے وہ تجھے پھسلا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، سورہ القلم میں، جس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 51 میں یہ آیت بیان کی گئی، اور یہ آیت بھی نظر بد سے محفوظ رہنے میں کافی اچھی ہوتی ہے۔ اس کا دم کرنے سے بھی انسان نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلنا چاہتے ہیں، دھکیلنا چاہتے ہیں، نگاہوں سے پھسلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں تو یہ حسد کے مارے جل اٹھتے ہیں اور ایسی خراب نظریں آپ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچے، اور آپ کو دیوانہ کہتے ہیں۔ احمد چو کوہ لغزی دس نظر درمیان راہ بیگل بے مطر۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، اچانک پھسل کر گر گئے۔ جب آپ اٹھے دیکھا تو راستے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پھسلیں، نہ پتھر چکنے، نہ بارش ہوئی ہوئی ہے، نہ کوئی کیچڑ ہے، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے پھسل کے گرنے کا، لیکن حضور پھسل گئے۔ در عجب در ماند کی لغزش ز چیست من نہ پندارم کہ این حالت تہیست۔ تعجب میں رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس وجہ سے میں پھسلا، کوئی ظاہری سبب تو ہے نہیں پھسلنے کا، مگر کوئی نہ کوئی تو خاص سبب ہوگا اس کا۔ اچھا خاصا چلتے چلتے پھسل جانا ایسا تو ہو نہیں سکتا، تو کچھ نہ کچھ تو خاص بات ہوگی۔ تو آپ نے اس کی تحقیق شروع کی۔ تا بیامد آیت و آگاہ کرد کاز چشم بد رسیدت وز نبرد۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ۔ قریب ہے کہ یہ کافر لوگ آپ کو اپنی نظر سے پھسلا دیں۔ یہ اس کا اثر ہے، نظر کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو آپ پھسلے۔ یہ نظر بد کا کمال تھا، یہ نظر بد کا اثر تھا، یہ دشمنیوں کا اثر تھا کافروں کی۔ گر بدے غیرے تو در دم لا شدے سید چشم و صخر افنا شدے۔ اے نبی، ان کی اتنی بری نظر تھی کہ یہ آپ تھے اسی لیے تو صرف پھسل کے گرے، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو فنا ہو جاتا، مر جاتا۔ اس قدر خطرناک نظر ڈالی تھی انہوں نے، کھلونا بن جاتا آدمی نظر کے سامنے۔ مانے چشم بد آخر بازداں این یکاد از چشم بد نیکو بخاں۔ نظر بد کو سمجھو کیا چیز ہے، اور پھر یہ جو آیت نازل ہوئی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، اس پر توجہ دو تو سمجھ میں آئے گا۔
لیک آمد عصمت دامن کشاں ویں کے لغزی دی بدز بحر نشاں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی ہم آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، بلکہ وہ پھسلے بھی کیوں؟ اگر اللہ کی حفاظت تھی تو پھر پھسلے بھی کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے پھسلے، یا آپ کو اس لیے پھسلایا گیا اللہ کی جانب سے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نظر بد کیا چیز ہوتی ہے. جب نبی کو، پہاڑ جیسے نبی کو پھسلا سکتی ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو، یہ بتانے کے لیے ایسا کیا گیا. عبرت گیر اندراں کوہ کن نگاہ بر کے خود ارزا مکن اے کم زکاہ. عبرت حاصل کرو اس واقعے سے. ایک پہاڑ جیسی شخصیت جس کے دل پر قرآن اترا، وہ قرآن جو پہاڑوں پر بھی نہیں اتر سکتا تھا، پہاڑ بھی کانپ جاتے تھے، لرز جاتے تھے، جل جاتے تھے، اس شدت کا اللہ کا کلام حضور کے دل پر اترا جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط. ان کو نظر بد پھسلاتی ہے تو تم کو تو تنکے سے بھی کم ہو ان کے سامنے. اب اس کے بعد اپنی شان دکھانے کی کوشش کرو گے، اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کرنے کی کوشش کرو گے، کیا ہوگا سوچو تمہارا. یا رسول اللہ دراں وادی کساں می زنند از چشم بد بر کر گساں. اب یہاں پر ایک دوسرا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی میں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں حضور کو خبر دی جا رہی کہ اے اللہ کے رسول، اس وادی میں ایسے لوگ بھی ہیں نظر لگانے کے معاملے میں وہ گدھوں پر بھی نظر لگا کر ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اس قدر بعض لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی نظر خراب نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں تو ان کی نظر نہیں لگتی، لیکن بعض ایسے خطرناک نظر والے ہوتے ہیں، تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، صرف وہ ایسا دیکھ لیں تو اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے. بری نظر والے تیرا منہ کالا، وہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس وادی میں ایسے قسم کے لوگ تھے جو تقریباً اس وادی کے رہنے والے تقریباً ایسے لوگ تھے، ان کی نظر بہت لگتی تھی. از نظر شاں کلمہ شیر عری وا شگافت تاکند آن شیرنی. ان کی نظر ایسی ہوتی تھی کہ جھاڑی کے شیر کی کھوپڑی بھی پھٹ جائے. جھاڑیوں کے اندر گھومنے والے خطرناک شیر کی کھوپڑی بھی ان کی نظر کی وجہ سے پھٹ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ شیر رونے لگتا تھا. ایسی خطرناک نظر والے لوگ تھے. برشتر چشمہ گنند ہمچو ہمام وہاں گہاں بے فرستت اندر پے غلام. اونٹ کے اوپر اگر یہ لوگ نظر ڈالتے، کوئی اگر اونٹ ان کو پسند آ جاتا تو، اور ان کو ان کی نظر کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ اگر ان کو کوئی اونٹ پسند آ جاتا اور ان کو خواہش ہوتی کہ اس اونٹ کا گوشت کھائیں، اس کی چربی حاصل کریں، تو وہ صرف اونٹ پر نظر ڈالتے تھے اور نکل جاتے تھے، اور بعد میں اپنے غلاموں کو بھیجتے تھے جا کے اس کی چربی خرید کے لاؤ. یعنی اتنا یقین تھا کہ اب تک تو وہ اونٹ مر گیا ہوگا، غلاموں کو بھیج دیتے تھے جا کے خرید کے لاؤ، کیونکہ اب تو مر گیا ہے، بیچ دیں گے وہ. کہ برو از پی از اشتر بخر بین دشتر را سخت او راہ در. غلاموں کو بھیج کر کہتے تھے کہ جاؤ اونٹ کی چربی خرید کے لاؤ، اب تک تو اونٹ مر گیا ہوگا، مردہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہم نے اتنی بری نظر لگا دی ہے، اب تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. سر بریدہ از مرض آ اشترے کو بے تگ با اسپ می کر دے مرے. مرض کی وجہ سے اس اونٹ کی گردن ہی کٹ جاتی تھی. ایسا مرض لاحق ہوتا تھا ان کی نظر لگنے کے بعد کہ اونٹ کی گردن ہی کٹ جاتی تھی. اور وہ ایسا اونٹ ہوا کرتا تھا جو ریس میں مقابلہ کرتا تو گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا تھا. ایسے اونٹ کو بھی یہ لوگ اپنی نظر بد سے موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے. کز حسد وس چشم بد بے ہیچ شک سیر و گردش را بے گردانت فلک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسد اور بری نظر سے آسمان اپنی رفتار کو بدل دیتا ہے، اپنی گردش کو الٹی کر دیتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں. ایک حدیث شریف میں یہاں بھی بیان ہوا ہے کہ تقدیر الہی کے بعد
دنیا کی زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ بری نظر ہے۔ بری نظر اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے، یہ بھی ہے۔ آب پنہانست تو دولاب آشکار، لیک در گردش بود آب اصل کار۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دولاب ہوتا نا، رہٹ بولتے اس کو، واٹر ویل انگلش میں آپ کہتے ہیں۔ کھیتوں وغیرہ میں ایک ویل لگایا جاتا ہے جو پانی سے چلتا ہے، جیسا پانی کا فلو آتا ہے وہ گول پھرتا جاتا ہے، واٹر ویل کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ کہتے ہیں واٹر ویل جب پھرتا ہے تو ہم کو ویل پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے ویل کے پھرنے سے پانی گر رہا ہے۔ دکھائی ایسا دیتا ہے کہ وہ پہیے کے پھرنے سے، وہ چکر کے پھرنے سے پانی گر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ پانی کے گرنے سے وہ ویل پھرتا ہوتا ہے اس کے پریشر سے۔ پانی جب جا کے گرتا ہے تو گریوٹی کام کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جا کے پانی اس کے اوپر گرتا ہے، اس کی وجہ سے ویل پھرتا ہے۔ لیکن دکھائی دینے میں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے وہ ویل پانی کو بہا کر لا رہا ہے۔ تو بالکل یہی حال ہوتا ہے نظر بد کا۔ اصل چیز پانی ہے، ویل نہیں ہے چلانے میں۔ چشم نیکو شد دوائے چشم بد، چشم بدرا لا کند زیر لکد۔ اب اگر نظر بد لگ جائے تو جہاں مختلف قسم کے دعائیں، وظیفے بتائے گئے ہیں، اوراد بتائے گئے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہے اس کے علاج کے طور پہ۔ بری نظر کا توڑ اچھی نظر ہی ہے۔ اگر کسی کی بری نظر لگ جائے تو آپ ایسے آدمی کے پاس چلے جاؤ جو اچھی نظر والا ہو۔ تو یہ بیڈ آئی ہے نا، ایول آئی ہے، تو اس کی اپوزٹ بھی گڈ آئی ہوگا نا۔ چشم بدرا لا کند زیر لکد، جو نظر بد کو پاؤں کے نیچے کر دیتی ہے۔ اچھی نظر وہ چیز ہے جو برے نظر کے اثرات کو پاؤں کے نیچے کر دیتی ہے۔ سبق رحمت راست وی از رحمت است، چشم بد محصول قہر و لعنت است۔ کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، رحمت کو سبقت حاصل ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ نظر بد کا تعلق اللہ کے غصے سے ہے تو نظر خوش کا تعلق اللہ کی رحمت سے، اور رحمت ہمیشہ غالب ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی وجہ سے جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس کا توڑ اچھے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بری نظر سے جو آپ کو نقصان پہنچے گا وہ اچھی نظر ہی اس کا مداوع کرے گی، کیونکہ یہ خدا کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ اور نظر بد خیر اور لعنت کا نتیجہ ہے۔ ایک چیز لعنت کا نتیجہ، ایک چیز رحمت کا نتیجہ، اور رحمت ہمیشہ غالب ہے۔ رحمتش بر نخمتش غالب شود، چیرہ زاں شد ہر نبی بر خصم خود۔ اس کی رحمت اس کے غصے کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اسی لیے ہر کافر، ظالم، جابر بادشاہ جو کسی نبی کے مقابلے میں آیا، ایک وقت کے بعد اس کا کام تمام ہو گیا، کیونکہ رحمت ہمیشہ غالب ہوتی ہے اور ہر نبی کے ساتھ رحمت ہوتی ہے۔ ابتداً کچھ حاوی ہو جاتے ہیں دشمن کی طاقتیں بھی کچھ وقت تک، لیکن بالآخر فتح رحمت والوں کی ہوتی ہے۔ کو نتیجہ رحمت است و ضد او، از نتیجہ قہر بوداں زشت رو، کیونکہ وہ رحمت کا نتیجہ ہے۔ انبیاء کرام کے جو اعمال افعال ہیں وہ رحمت کا نتیجہ ہے، اور اس کی جو ضد ہے کافروں اور مشرکین کے جو اعمال ہے وہ اللہ کے قہر اور بدصورتی کا نتیجہ ہے۔ حرص بد یک تاست و ای پنجاہ تاست، حرص شہوت مارو منصب اژدہاست۔ بطخ کی جو حرص ہے وہ کون سی حرص ہے؟ شہوت کی حرص ہے، کھانے پینے کی حرص ہے۔ وہ حرص اکھیری ہوتی ہے نقصان پہنچانے میں، تو یہ جو منصب کی، جاہ کی جو حرص ہے یہ اس کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر شہوتوں کی حرص، خواہشات کی حرص، بھوک پیاس کی حرص، اچھا کھانے اور اپنی آرام و آسائش کی فکر کرنے سے متعلق جو انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ اگر سانپ ہے تو مقام و مرتبے کی خواہش،
اپنے عزت و اکرام کی خواہش، جاہ و منصب کی خواہش، اقتدار و کرسی کی خواہش، وہ اژدہا ثابت ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے۔ حرص بط از شہوت حلقست فرج، در ریاست بیست چندان است درج۔ یہ بطخ کی حرص جو انسان کو مختلف قسم کے شہوتوں کی خواہش ہے، بھوک کی خواہش ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے، یہ خواہش کا تعلق صرف دو مقامات سے، ایک شرمگاہ سے ہے، ایک پیٹ سے۔ ان دو خواہشات کا تعلق شرمگاہ سے ہے اور پیٹ سے ہے، اور یہ شہوت اسی کو کہتے ہیں۔ در ریاست بیست چندان است درج، لیکن یہ جو ریاست کی خواہش ہے، اقتدار اور پاور کی خواہش ہے، لیڈر بننے کی جو خواہش ہے، یہ خواہش اس سے 20 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ شہوتوں کی خواہش سے زیادہ خطرناک ہے کرسی اور منصب کی اور پاور کی، اقتدار کی خواہش۔ اور لوگ یہ جو اپنے مظاہرے کرتے ہیں نا صلاحیتوں کے، یہ اسی کے لیے کرتے ہیں، وہ خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ از الوہیت زند در جاہ لاف، تام شرکت کجا باشد معاف۔ اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان نہ صرف یہ کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا، قابلیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ اگر اس کی صلاحیتوں سے، اس کے ریئل جو ٹیلنٹس ہے اس سے اگر کام نہیں بن رہا ہے تو ڈینگے بھی مارتا ہے، جھوٹ موٹ کی شیخیاں بھی کرتا ہے، کیونکہ جتنی اتنی صلاحیت ہے اتنا لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا کریں گے؟ اس کو چاہیے اتنے لوگ، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ اتنے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ تو اب اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ موٹ کی باتیں بھی کرتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، کرامتیں بیان کرتا ہے، اپنے مقام و مرتبے بیان کرتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا تکبر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مولانا روم کہتے ہیں تام شرکت کجا باشد معاف، لیکن یہ جو تکبر کرنا ہے یہ ایک طریقے کا شرک ہے، اور شرک کبھی معاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ شہوت کا لالچ، شہوت کی خواہش اور شہوت کی وجہ سے ہونے والے گناہ انسان سے پھر بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے ہونے والا گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ ذلت آدم ز عشقم بود و باہ، وان ابلیس از تکبر بود و جاہ۔ اب یہ فرق سمجھو کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک بھول ہوئی اور ابلیس نے بھی ایک غلطی کی۔ دونوں کی غلطیوں میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو غلطی تھی وہ پیٹ سے متعلق تھی، کھانے سے متعلق تھی، اور ابلیس کی جو غلطی ہے میں اچھا ہوں سے تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق بھی ملی، ابلیس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ اب یہ دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ کا درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در